بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ من والاه اما بعد۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمانوں کے اوپر بہت حقوق ہے، اور اللہ کے رسول کے حقوق میں سے سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے، اقوال میں اور افعال میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، کیونکہ جب تک ہم اللہ کے رسول کی پیروی نہیں کریں گے، اللہ کے رسول کی اتباع نہیں کریں گے، اس وقت تک ہماری توحید مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم جب کلمہ توحید کا اقرار کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو جب تک محمد رسول اللہ نہیں کہیں گے ہماری توحید ناقص ہے، ادھوری ہے۔ تو اسی لیے عقائد ہو یا پھر شرعی مسائل ہو، جب تک اللہ کے رسول کی اقتداء نہیں ہوگی، اللہ کے رسول کی پیروی نہیں ہوگی، ہماری توحید اور ہمارا عقیدہ ناقص اور ادھورا ہوگا۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن کی بہت ساری آیات میں دیا ہے، اور یہ آیات ہمیں سبق دیتی ہیں کہ جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حتمی طور پر اتباع ضروری ہے، وہاں پر کسی قسم کی کوئی معافی نہیں ہے، بلکہ اگر وہاں انسان اگر کوتاہی کرے گا، لاپرواہی کرے گا، تفرید کرے گا، تو پھر وہ اللہ کے نزدیک عذاب کا شکار ہوگا، جہاں پر جن امور میں اتباع واجب ہے۔ اب جیسے اللہ کے رسول نے نماز کی تاکید کا حکم دیا، تو وہاں پر ہر مسلمان پر، بالغ اور عاقل پر، یا جو بچے 10 سال کے ہو جائیں ان پر نماز کی پابندی واجب کے حکم میں آ جاتی ہے۔ البتہ بالغ اور عاقل ہونے کے بعد یہ واجب کا حکم اور بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کی روزے رکھنے کا حکم دیا مسلمان بالغ اور عاقل کے لیے۔ اللہ کے رسول نے مستطیع افراد کے لیے کچھ شروط کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا۔ اللہ کے رسول نے حج کی اہمیت اور فرضیت کو اجاگر کیا مستطیع کے لیے۔ تو ایسے کئی مسائل جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حکم دیا کہ یہ کرو، تو وہاں پر جہاں پر حکم دیا سختی کے ساتھ کہ یہ کرو، وہاں پر اتباع فرض اور واجب۔ جہاں پر اللہ کے رسول نے اختیار دیا، جب اللہ کے رسول نے اختیار دیا کہ تم یہ کر بھی سکتے ہو، نہیں بھی کر سکتے ہو، یا پھر فضیلت اس کی بیان کر دی، کہا کہ اگر یہ کرو گے تو یہ اجر ملے گا، تو اسی صورت میں اس عمل کو انجام دینے پر بندے کو اجر ملے گا، فضیلتوں سے وہ ہمکنار ہوگا، نہ انجام دینے پر وہ گنہگار تو نہیں ہوگا، لیکن بڑے بڑے اجروں سے وہ محروم ہو سکتا ہے۔ اب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مقامات پر نوافل کی اہمیت کو اجاگر کیا، سنتوں کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ اللہ کے رسول نے کئی مقامات پر یہ حکم دیا کہ تم ظہر سے پہلے یا ظہر کے بعد 4 رکعت اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کو یہ فضیلت ملنے والی ہے، کوئی عصر سے پہلے اگر 4 رکعت سنت پڑھتا ہے 2 رکعت کر کے تو اس کو یہ اللہ کے رسول کی دعا ملنے والی ہے۔ اللہ کے رسول نے جمعے کی نماز کے بعد 4 رکعت نماز ادا کرنے کا حکم دیا 2 رکعت کر کے۔ تو اللہ کے رسول کے تمام احکامات یہ بھی اللہ کے رسول کی پیروی میں ہی آتا ہے، لیکن یہ غیر واجب کے حکم میں آتا ہے، یہ غیر واجب کے حکم میں آتا ہے۔ اور جو چیزیں دنیا سے متعلق ہوتی ہیں، ایک تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ کرو، وہ واجبات کے دائرے میں، فرائض کے دائرے میں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق سنت سے ہوتا ہے، جن کا تعلق سنت سے ہوتا ہے تو وہاں پر کریں گے تو اجر ملے گا، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور کچھ چیزوں کا تعلق دنیا سے ہوتا ہے، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو اگر کوئی بندہ نہیں بھی اپنائے گا تو وہاں پر اس کو کوئی گناہ نہیں ملے گا، نہ ہی اس کو کوئی اجر کا وہاں پر وعدہ کیا گیا۔ دنیاوی امور ہیں، دنیاوی امور، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تعبیر النخل سے روکا، یعنی کہ نر اور مادہ 2 درختوں کو آپس میں ملانے سے روکا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کرنے کے بعد صحابہ کرام رک گئے، لیکن وہ فصل تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام میں شکایت کہ اللہ کے رسول ایسے ہو گیا، تو اللہ کے رسول نے کہ بھائی تم دنیاوی امور کو تم زیادہ جانتے ہو، میں نہیں جانتا دنیاوی امور کے بارے میں۔ تو یہ دنیاوی امور سے متعلق جو حکم ہوتے ہیں، جہاں پر اگر وہ شریعت سے اگر ٹکراتے ہیں،
اگر وہ توحید سے ٹکراتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ دنیاوی احکام کو انجام نہیں دیں گے، لیکن اگر وہ دنیاوی احکام سے اگر ٹکراؤ نہیں رکھتے، تصادم اور تعارض نہیں رکھتے، تو اسی صورت میں دیکھا جائے گا کہ اگر یہ حکم شریعت کے موافق ہے تو اس دنیاوی امر کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ ایسے امور کو کہا جاتا ہے مباح، اور جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی کریں گے تو اجر، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں، ان کو کہا جاتا ہے مستحبات۔ اور جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعی طور پر، حتمی طور پر جن امور کو انجام دینے کا حکم دیا، ان امور کو کہا جاتا ہے فرائض اور واجبات۔ یہ اللہ کے رسول کے حقوق کا ایک حصہ ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت نبی تسلیم کرتے ہیں تو اللہ کے رسول کے احکام کی نوعیت کو جاننا ہر مسلمان پر ضروری ہے، تاکہ وہ واجبات میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کرے، اور مستحبات کا اگر اس کو علم ہو جائے، سنن اور نوافل کا اس کو اگر علم ہو جائے، تاکہ وہ اجر اور ثواب کمانے میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرے۔ اور مباحات کا اگر اس کو علم ہو جائے، بشرطیہ کہ وہ مباحات یعنی کہ جائز چیزیں دنیاوی امور سے متصادم نہ ہوتی ہو، متعارض نہ ہوتی ہو، ٹکراؤ نہ رکتی ہو، تو اسی صورت میں ان مباحات کو اپنانے میں کوئی حرج اور مضائقہ نہیں۔ اب اس کی کچھ اور مثالیں، اس کے بارے میں کچھ اور تفصیل انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں مزید آپ کے سامنے وضاحت کریں گے، اور آج کے درس میں اتنی باتیں کافی ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کما حقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ ہم تمام کو توحید اور سنت پر زندہ رکھے، جب خاتمہ فرمائے اللہ تعالیٰ توحید اور سنت پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔